اچھا مولانا، آج کل نا گھروں میں، رشتہ داروں میں، یار دوست میں تلخیاں ہیں، قطع تعلقی ہے۔ ایک تو قطع تعلقی، اس کا مفہوم بتائیں۔ قطع تعلقی یہی ہے، قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تعلق کا معنی ہے تعلق کو کاٹ دینا، کہ جو تعلقات ہیں ان کو توڑ دینے کا نام قطع تعلقی ہے۔ اور اس کا گناہ کتنا ہے؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ اگر بندہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں، کوئی معافی نہیں ہے؟ معافی کس چیز کی؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی لیلۃ القدر میں بھی معافی نہیں ہے، لیلۃ القدر میں قطع تعلقی کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں سل من قطعک، اس سے جوڑ جو توڑے، واعف عن من ظلمک، اس کو معاف کر جو ظلم کرے۔ اسلام ہم نے کوئی زبردستی تھوڑا قبول کیا ہے، مرضی سے قبول کیا ہے تو پھر اسلامی تعلیمات کو بھی قبول کریں۔ کسی نے ہمارے اندر زبردستی اسلام نہیں گھسایا، جب اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا ہے تو پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق چلیں بھی صحیح، تب ہم مسلمان ہیں۔ آج کل ہم نام کے تو مسلمان ہیں، کام والے مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا مولانا، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہاں جی، ہمیں ان سے مثلا انہوں نے مجھ پر ظلم کر دیا، جی جی یا میں نے ان پر ظلم کیا ہے، جی جی تو پھر ہم ان کو کس طرح، میں ان کے گھر جاؤں یا ان سے میں ملاقات کروں؟ جی، کیونکہ انہوں نے مجھ پر ظلم بھی کیا ہے، پھر اس کے باوجود بھی پھر میں اس پر کیسے جاؤں؟ کیونکہ اندر انسان کے دل بھی ہے۔ دل ہے تو وہی دل جو برداشت کر رہا ہے، اسے تو معافی کہتے ہیں۔ یہ بندہ اگر آپ معاف کر دیں، یہی تو حضور نے فرمایا، حضور پر ظلم زیادہ ہوئے ہیں یا امتی پر ظلم زیادہ ہو رہے ہیں؟ آپ خود بتائیں۔ جی۔ حضور کے رشتہ داروں نے ایک رشتہ داری ایسی دکھائیں جو جوڑنے والی باتیں ہوں، صرف حضور کی، مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جو مسلمانوں سے ہٹ کر ہیں ان کی، وہ تو حضور کی غلامی میں آ گئے نا۔ حضور کے رشتہ دار جو بھی ہو، وہ حضرت علی ہوں، حضرت عباس ہوں، کوئی بھی ہو، تو ان کی بات نہیں ہے۔ مطلب جو رشتہ دار، باقی دنیا ساری توڑتی آئی، حضور جوڑتے آئے۔ بالآخر انہوں نے سر شرم کے مارے جھکا دیے کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا جو امتی ہے اس پر حالات تو آتے ہیں، پھر یہ کیا ہے، معاف کرنا پڑے گا۔ جو معاف کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو معاف کرتا رہا، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے بندے اس پر ظلم کرتے رہے لیکن یہ ان کو معاف کرتا رہا۔ میرا بندہ دنیا کے اندر میری نافرمانی بھی کرتا رہا، بس اوقات نماز چھوٹ گئی، بس اوقات کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گیا، میری نافرمانی کرتا رہا، تو یہ میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، اس کی یہ خاصیت تھی۔ تو میں تو رب ہوں، میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں۔ تو اچھا، یہ اب معاشرے میں ایک اور وجہ ہے نا۔ جی جی، اب اگر میں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اگر میں اس کے پاس دوبارہ جاتا ہوں نا، کوئی کام یا اس سے یاد درخواست، وہ یار وہ اگلا بندہ پتہ ہے کیا سمجھتا ہے، یار یہ تو گھٹیا ہے، اس کو اس کی باتیں چلتی نہیں ہے، کوئی مانتا ہے نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ایسے پھر رہا ہے، اس کو دھتکار بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی کون سی عزت ہے؟ یہاں پر دیکھیں، اگر آپ، یہی تو بات ہے نا، آپ اس کے ساتھ جوڑیں، آگے وہ توڑنا چاہتا ہے تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں، یہ قطع تعلقی نہیں ہے۔ بھائی وہ نہیں چلنا چاہتا تو وہ نہ چلے، لیکن آپ کے اوپر جو شریعت نے وہ کہا، فرمایا تھا نا شریعت نے کہ جی آپ نے بولنا نہیں چھوڑنا، تو آپ اس گناہ سے نکل آئے، اپنے آپ کو نکال لیا آپ نے۔ باقی اب وہ خود مجرم ہے، آپ جو مجرم تھے پہلے شریعت کے باغی تھے، اب اس بغاوت سے نکل آئے ہو، صرف اس لیے کہ مجھے شریعت کہتی ہے میں اس کے ساتھ نہیں توڑتا، وہ گزر رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، وہ سلام کرتا ہے، اس کو سلام کرو، شریعت کیا تک، باقی جو دلی دوستی ہے وہ چھوڑ دو۔ باقی یہ نہیں کہہ رہا اسلام کی طرف دشمن ہے تو اس کو دل کا دوست بنا، بھائی ٹھیک ہے، وہ نہیں چلنا چاہتا، وہ تجھے دشمن سمجھتا ہے، وہ تجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو پھر تو اس کو سلام کر اور چلتی کر، ہاں وہ تو جاہل ہے پھر۔ یعنی کہ اس کو جتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا انسان ہوں، نہیں، بالکل انسان ہوں، نہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ دیکھیں، آپ مولوی نہیں ہیں، میں مولوی ہوں، لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ باقی مولوی ہونا، کوئی کسان ہونا، یہ کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ہونے میں ہم سب برابر ہیں، وہ مفتی ہو، وہ ماسٹر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ کیا ہو، مزدور ہو، لیکن فرما برداری میں ہم کیا ہیں، مختلف ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو فرما برداروں کی لسٹ میں شامل کرنا ہے، نافرمانوں کی لسٹ سے نکالنا ہے، بس۔ سمجھ آئی میرے خیال میں؟ اچھا مولانا، اس کا جو اتنا بڑا گناہ ہے تو ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے، ان کے لیے ہمارے ویورز کو تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح نکل جائیں، اپنے آخرت بنائیں۔ جی بالکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم، کہ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ 3 دن 3 راتاں اپنے تعلق والے سے بولنا چھوڑ جائے، اپنے بھائی سے بولنا چھوڑ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات دخل النار، جو مر گیا نا اس حال میں کہ اس نے بولتا
بولنا اور تعلقات جو ہیں ختم کیے ہوئے تھے تو وہ سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. تو یہ رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, ان رشتہ داریوں کو سنبھال کے رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جس طرح نماز کا حکم ہے نا, اس میں کتنی بھی مشکل آ جائیں جی جتنی مشکلات ہیں برداشت کرنی پڑے گی. اور حالات آتے ہیں, ہر ایک پر آتے ہیں, صحابہ کرام پر بھی آئے ہیں, صحابہ کرام کی بھی آپس میں انبن ہوئی ہے. حتیٰ کہ جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان میں بھی ایسا ہوا ہے, ان کا آپس کے ہو گیا اندر اختلاف. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں, میں نہیں چاہتا کہ میں متکبرین کی لسٹ سے نکلوں اور آپ متکبرین کی لسٹ میں رہ جائیں. وہ ہے نا حدیث کے البادی بالسلام بری من الکبر, جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ آپ پیغام بھجوایا کہ آپ بڑے ہیں, آپ آئیں اور مجھے سلام آپ پہل کریں, تاکہ آپ جنت میں بھی پہلے جائیں اور تکبر سے بھی آپ کیا ہو جائیں, بری ہو جائیں. تو ہمارے اندر ہم تو پھر بھی صحابی تو دور کی بات, ہم تو پھر بھی 1400 سال بعد بیٹھے ہیں, اس کے باوجود ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم شریعت کو دیکھیں کہ ہم نے مرضی سے اسلام قبول کیا. دیکھیں ہمارے اسلام کا پتہ تو تبھی چلے گا نا جب ہم ان مشکلات میں پھنسیں گے. اگر پھنستے نہیں ہیں تو پھر تو وہ بھی مسلمان, ہم بھی مسلمان, دکھنے میں سب بھی مسلمان, پھر وہ باب بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ والا وہ فٹ کرنا پڑے گا شہر کہ جی جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہاتھ, سچ دا سودا ٹاواں ٹاواں, شکلو سارے بندے لگ دیں, اندر دا بندہ ٹاواں ٹاواں. پھر تو ہم اندر کے بندے تو نہ بنے نا, اصل بندہ اندر کا بندہ ہے. اور ایمان کہتے ہیں جو دلی کیفیت ہوتی ہے, اندر کے جو حالات ہیں نا ان کو ایمان کہتا ہے. اور باقی یہ جو داڑھی ہے, ٹوپی ہے, یہ ظاہری اسباب ہے نا, ان کو اسلام کہتا ہے. ظاہری اعمال کو کیا کہا جاتا ہے, اسلام. اور جو اندر کے کام ہے نا ان کو ایمان کہا جاتا ہے. اگر ہمارا اندر ہی صاف نہیں ہے تو پھر ایمان تو نہیں ہے. ایک دل کے اندر بغض, گندگی اور ایمان نہیں رہ سکتے. جس طرح ایک برتن کے اندر دودھ اور گندگی نہیں رہ سکتی, اسی طرح ایک دل کے اندر بغض, حسد, کینہ اور ایمان نہیں رہ سکتا. تو اس لیے یا تو دل کے اندر ایمان کو رکھ لیں یا پھر دوسروں کے بغض کو رکھ لیں اور دوسروں کی نفرتوں کو رکھ لیں. جس دل ایمان پکیزہ ہے اور پکیزہ دل کے اندر رہے گا. تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریں. باقی جو جہاں جا رہے ہیں جائیں بھاڑ کے اندر, ہم سب کے ٹھیکیدار تھوڑی ہیں, ہم ہدایت تھوڑی دے سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ کوشش کریں ان کی بھی قبر خراب نہ ہونے دیں. ہم کم از کم ان کی قبر نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنی تو قبر خراب نہ کریں.